O-Level اسلامیات by سر مکرم. Today we are going to study treaty with Jewish, وہ معاہدہ جو یہودیوں کے ساتھ کیا گیا. treaty کا مطلب ہے معاہدہ. Life in Medina. It is the answer of the following question. یہ اس سوال کا جواب ہے. Explain in detail with treaty with Jewish. تفصیل کے ساتھ بتائیں جو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا اس کی کیا بنیادی شکیں تھیں. Three major tribes of Jewish were settled in Medina. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو 3 بنیادی قبیلے وہاں پہ پہلے سے موجود تھے. نمبر 1 بنو قینیہ کا، اور نمبر 2 بنو ناظر، اور نمبر 3 بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے جو ہیں وہ پہلے سے وہاں پر موجود تھے. With the support of all the tribes of Medina, the Holy Prophet ﷺ decided to call the tribes of Jewish settled in Medina. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کرنا چاہا تاکہ مدینہ کا تحفظ کیا جا سکے ان لوگوں سے جو کہ مکہ میں رہائش پذیر تھے. تو آپ نے مدینہ میں رہنے والے تمام یہودی قبائل کو بات کرنے کے لیے، فیصلے پہ پہنچنے کے لیے دعوت نامہ دے دیا. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam thought that it would make a strong foundation. آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر ہم ایک معاہدے میں آ جائیں گے تو یہ ایک بہترین اور مضبوط بنیاد رکھ دی جائے گی تاکہ باہر سے لوگ مدینہ پہ حملہ نہ کر سکیں. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم called all the people of Medina. آپ نے تمام مدینہ کے بڑے سردار اور بڑے قبائل کو دعوت نامہ دے کر بلا لیا. Actually Muslims treat by the قریش. ایکچولی مسلم تھریٹ بائی دا قریش، کیونکہ مسلمانوں کو دھمکی تھی قریش کی طرف سے، بیکاز دے ور گریٹ اینیمیز ٹو مسلم، اور یہ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے. تو مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ قریش والے ہم پہ حملہ کریں گے، اسی لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو اولین ترجیح دی. سو دا مسلمس مائیگریٹڈ ٹو مدینہ، اور مسلمان جو ہے مائیگریٹ کر کے آئے تھے مدینہ، یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے. All the Jewish tribes came for consultation after the advice by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تمام کے تمام یہودی قبائل جو کہ مدینہ میں موجود تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آئے اور انہوں نے کنسلٹیشن کیا، صلاح اور مشورے کیا. صلاح مشورے کے بعد انہوں نے ایک معاہدے کو اوکے کیا. Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم told them to consider the security and safety of Medina from the assault of Quraysh. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا، یعنی کہ یہودی قبائل کے سرداروں سے کہا کہ مدینہ کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے بارے میں سوچیں، کیونکہ قریش والے کبھی بھی اس پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں. ایزالٹ کا مطلب حملہ کرنا. لسن کیئرفلی. اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچر کے بارے میں تو واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. سبسکرائب دس چینل، لائک اینڈ شیئر دس چینل. بہت سارے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے. برائے مہربانی ابھی سبسکرائب کر دیں، یہ میری محنت کا صلہ ہوگا. After exchanging different views from both the sides, Muslim and Jewish, and finally reach on equal right settlement, بہت ساری گفتگو کے بعد، بہت سارے شک پیش کرنے کے بعد مسلمان اور یہودی ایک فائنل سیٹلمنٹ کے اوپر پہنچ گئے. It stated that the Muslim and Jewish were allies and would help each other in case of attack on Medina. Both would defend it. وہ اس معاہدے پر پہنچ گئے کہ مسلمان اور یہودی مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے. اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی باہر سے حملہ ہوا تو دوسرا گروہ اس گروہ کا ساتھ دے کر بیرونی حملے کو مقابلہ کرے گا. Important key points of this agreement. اس ایگریمنٹ کے جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1, the rise of hostility between Muslim and Jewish was prevented by Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جو نفرت، ہاسٹیلٹی یعنی دل کی نفرت اور بغض بڑھنے والا تھا وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے ذریعے ختم کر دیا. Still, the hostility was present between Muslim and Quraysh in Makkah, but now not in Medina. ابھی بھی مسلمانوں اور مکہ میں رہنے والے جو قریش کے لوگ تھے ان کے درمیان تو بغض اور کینہ موجود تھا، لیکن مدینہ کے اندر تک آپ نے یہودیوں کے درمیان یہ چیز ختم کر دی. Point 2. It was great example that Muslims made peace easily between Muslims and non-Muslims under the rule of Muslim. اس نے یہ مثال بھی قائم کی کہ اگر مسلمانوں کی حکومت ہو تو وہ مسلم اور غیر مسلموں کے درمیان بڑے اچھے طریقے سے معاہدہ کرا سکتے ہیں جو امن و امان کا ضامن بنے گا. They both, Muslim and Jewish, all together would defend Medina if it would be attacked from outside the Quraysh. اب مسلمان و یہودی اس معاہدے پر یکجا ہو گئے کہ اگر مدینہ پر باہر سے حملہ ہوا قریش والوں کی طرف سے تو یہ مل کے مقابلہ کریں گے. The status of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was raised high as he was organized as undisputed leader by the people of Medina. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مزید بلند ہوا اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز کیا اور تمام لوگوں نے یہ مان لیا کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ مدینہ کے اندر آتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی جائے گی اور آپ کو انڈسپیوٹڈ لیڈر کے طور پہ تسلیم کیا گیا. The end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in the comment section. اللہ حافظ.